السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے ایک ماں ایک معمہ۔ قاتل کا صرف یہ سراغ ملا کہ لاش کے ناخنوں میں قاتل کا خون اور گوشت کے 2 ذرے تھے۔ لڑکی اچھے چلن کی نہیں تھی مگر قاتل ایک معمہ تھا۔ پاپی کا پیار میں شہر کی ایک آبادی کا ذکر آتا ہے جہاں ایک ملزمہ نے 3 ماہ کی بچی کو اغوا کر کے چھپایا تھا۔ اس واردات کے تقریباً 3 ماہ بعد اسی آبادی میں ایک نوجوان لڑکی قتل ہو گئی۔ یہ شہر کے ساتھ ملی ہوئی جھگیوں اور کچے مکانوں کی بستی تھی۔ پاکستان کے بھی شہروں میں ایسی بستیاں موجود ہیں۔ ہندوستان کے اس شہر میں بھی ایک بستی تھی جو میرے تھانے میں آتی تھی۔ وہاں لوگوں نے خود ہی مٹی کی دیواریں کھڑی کر کے اوپر ٹین، تختوں یا سرکنڈوں کی چھتیں ڈال لی تھیں۔ بستی پھیلتے پھیلتے 100 گھروں تک پہنچ گئی تھی۔ وہاں جھگیاں کرائے پر بھی مل جاتی تھی۔ ان جھگیوں اور کچے مکانوں میں محنت مزدوری کرنے والے اور چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرنے والے لوگ رہتے تھے۔ زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی تھی۔ جانگلی سکھوں کی بھی تھوڑی سی تعداد تھی اور باقی رانگڑ مزدور تھے۔ چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں اور گھروں میں نوکری کرنے والے لوگ، بھنگی اور چوکیدار اور اسی کلاس کے لوگ یہاں آباد تھے۔ اس بستی میں جوا بھی چلتا تھا، بلا لائسنس شراب اور افیم کا کاروبار بھی ہوتا تھا۔ ان لوگوں کا آپس میں بہت اتفاق تھا۔ ان میں کوئی مذہبی تعصب نہیں تھا۔ ایک دوسرے کے جرم پر پردہ ڈالے رکھتے تھے۔ چوری کا مال وہاں غائب ہو جاتا تھا۔ ایک گھر میں جوا چل رہا ہو یا شراب کشید کی جا رہی ہو تو پڑوسی چوکیداری کرتے تھے۔ وہاں کے کسی گھر پر پولیس اچانک چھاپا مارے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ کچے کچے چھوٹے چھوٹے مکان انگور کے گچھے کی طرح تھے۔ گلیاں تنگ، پیچدار اور گندی تھیں۔ ارد گرد کوئی اور آبادی نہیں تھی۔ کسی مشکوک آدمی کو بستی کی طرف آتا دیکھ کر وہاں کے بچے کانوں کان ساری بستی کو خبردار کر دیتے تھے۔ وہاں شریف قسم کے لوگ بھی رہتے تھے لیکن وہ بدماشوں کے ڈر سے ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ گواہی کی ضرورت پڑے تو سب ٹال جاتے تھے۔ وہاں کوئی واردات ہو جائے تو پولیس پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ لوگ پولیس کی مار پیٹ اور بے عزتی کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ میری جو شامت آئی تو اس بستی میں ایک نوجوان لڑکی قتل ہو گئی۔ ایک تو وہ زمانہ انگریزوں کا تھا اور اس کے ساتھ میرا اپنا پکا ایمان بھی تھا۔ میرے لیے بنگلے کی میم اور غریب بچی ایک برابر تھی۔ رپورٹ مقتولہ کی ماں 2 پڑوسیوں کے ساتھ درج کرانے آئی۔ ماں نے بیان دیا کہ لڑکی جس کی عمر 18-19 سال تھی اور غیر شادی شدہ، شام کے بہت دیر بعد گھر سے یہ کہہ کر نکلی کہ سہیلیوں کے ساتھ باہر جا رہی ہے۔ بہت وقت گزر گیا، واپس نہ آئی۔ جن لڑکیوں کے ساتھ ہر شام باہر جاتی تھی ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ نہیں گئی۔ بستی سے آگے کھلا غیر آباد علاقہ تھا۔ شام کے بعد لڑکیاں ذرا گھومنے پھرنے نکل جایا کرتی تھیں، اس لیے مقتولہ کا شام کے بعد گھر سے نکلنا معمولی بات تھی۔ مقتولہ کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ وہ ایک اینگلو انڈین گھرانے میں باورچی تھا۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ گھر آیا کرتا تھا۔ اس رات وہ گھر نہیں آیا۔ جب اس کی بیوی تھانے میں آئی اس وقت تک وہ گھر نہیں آیا تھا۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ ماں رات بھر پریشان رہی۔ صبح سورج نکلنے سے بہت پہلے بستی میں یہ خبر پھیل گئی کہ باہر ایک لڑکی کی لاش پڑی ہے۔ پھر ماں کو اطلاع ملی کہ لاش اس کی بیوی کی ہے۔ میں اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر موقع واردات پر گیا۔ میرے سامنے ایک لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر کسی نے چادر ڈال دی تھی۔ چادر ہٹا کر دیکھا، وہ نوجوان لڑکی تھی، اچھی شکل و صورت والی تھی۔ لاش پیٹھ کے بل تھی، منہ آدھا کھلا ہوا اور آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھیں۔ ایک ہاتھ سینے پر اور دوسرا باہر کو زمین پر تھا۔ کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں اور شلوار قمیض صحیح حالت میں تھی۔ ظاہری طور پر قتل سے پہلے لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی۔ کانوں کی بالیاں بتا رہی تھیں کہ یہ واردات صرف قتل کی ہے۔
اس کے پیچھے نیت رہزنی اور آبرو ریزی کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ بغور معائنہ کرنے سے معلوم ہوا کہ لڑکی کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ گردن پر نشان صاف تھے، نشان رسی کے نہیں تھے۔ چہرے پر کوئی خراش نہیں تھی، سر کے بال بکھرے ہوئے نہیں تھے۔ جسم پر جو کپڑے تھے ان پر کہیں خون کا دھبا بھی نظر نہ آیا۔ تشدد کا یا قاتل سے مقابلہ کرنے اور جان بچانے کی کوشش کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ پاؤں کے چپل بھی نہیں اترے تھے۔ جیسا کہ میں اپنی پہلی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ پولیس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ لاش کے ساتھ یا لاش کے ارد گرد گھاس کی ایک خشک پتی، لباس سے گھرا ہوا دھاگے کا ذرا سا ٹکڑا، چھوٹا سا بال یا کوئی ایسی چیز جس پر کسی اور کی نظر نہ جائے، قتل کی کہانی بیان کر دیا کرتی ہے، یا کم از کم تفتیش کرنے والوں کو مجرم کے گھر کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ میں نے پہلے تو لاش کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ مجھے لاش کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے سروں پر ذرا سا خون لگا ہوا نظر آیا۔ دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے سروں پر بھی ایسا ہی خون تھا۔ یہ خون مقتولہ کا اپنا نہیں تھا کیونکہ اس کی انگلیاں زخمی نہیں تھیں، نہ جسم پر کوئی زخم تھا۔ لاش کے ناخن بڑے ہوئے تھے، لیکن یہ آج کی طرح فیشن کے طور پر نہیں بڑھائے گئے تھے، بلکہ بہت دنوں سے کاٹے نہیں گئے تھے۔ دونوں ہاتھوں کی 2 انگلیوں کے ناخنوں کے اندر کی طرف ذرا سی کھال چپکی ہوئی تھی۔ اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ قاتل نے جب مقتولہ کا گلا ہاتھوں سے دبایا تو مقتولہ نے ناخنوں سے قاتل کا چہرہ یا اس کے بازو یا ہاتھ زخمی کر دیے۔ یہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ بڑے کام کا سراغ تھا۔ لاش کے ارد گرد دیکھا، پاؤں کے نشان تماشائیوں کے پاؤں سے اور لاش پر چادر ڈالنے والوں کے پاؤں سے ختم ہو چکے تھے۔ دراصل پاؤں کے نشان دیہاتی علاقے میں کام آیا کرتے۔ پولیس آفیسر کی نگاہ تیز ہو تو مجرم جائے واردات پر اپنی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لاش کے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو ایسی کوئی نشانی نظر نہ آئی۔ 2 قدم دور سیپ کا ایک بٹن پڑا نظر آیا جو قمیضوں کو لگایا جاتا ہے۔ بظاہر بیکار چیز تھی، مگر میں نے بٹن اٹھا لیا۔ یہ خاصا پرانا تھا۔ جو کاغذی کارروائی کرنی تھی وہیں مکمل کی اور لاش اٹھوا کر ہسپتال بھیج دی۔ اس کے ساتھ جو کاغذ بھیجے ان میں لاش کی انگلیوں کے سروں پر خون کے دھبوں اور ناخنوں کے ساتھ لگے ہوئے گوشت کے ذروں کے متعلق خاص طور پر لکھا۔ خون کے متعلق میں نے لکھا کہ اسے مکمل طور پر ٹیسٹ کیا جائے تاکہ جب ہم مشتبہ افراد کے خون کے نمونے بھیجیں تو تفتیش میں مدد ملے۔ اس دوران لڑکی کا باپ بھی آ گیا۔ ادھیڑ عمر اور مریض سا آدمی تھا۔ بیٹی کی لاش دیکھ کر وہ پریشان تو بہت ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ میں نے اس کے ساتھ رسمی سی بات کی تو اس نے آہ بھر کر کہا، یہ ذلت بھی میری قسمت میں لکھی تھی۔ مقتولہ کی ماں بین کر رہی تھی۔ میں دونوں کو تھانے لے گیا۔ راستے میں یہ سوچتا گیا کہ یہاں میرے مخبر ہی کوئی سراغ لگا سکیں گے، ورنہ میرے جال میں اس بستی کا تو کوئی آدمی نہیں پھنسے گا۔ میں مقتولہ کی ماں کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس سے پوچھا کہ کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ لڑکی کے چال چلن کے متعلق پوچھا تو یہ عورت جھجک گئی۔ اس نے یہ تو کہہ دیا کہ ہاں اس کا چال چلن اچھا تھا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سچ نہیں کہہ رہی۔ لڑکی کے متعلق یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کہیں رشتہ ناتا طے ہوا تھا یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ ایک جگہ بات چل رہی تھی۔ میں نے ماں کو اس انداز سے فارغ کر دیا جیسے اس کے بعد اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اسے باہر بھیج کر مقتولہ کے باپ کو بلایا۔ اس نے بھی اپنی بیٹی کا چال چلن اچھا بتایا، لیکن دبی زبان میں۔ رشتے کے متعلق اس نے تفصیل سے بتایا۔ 2 پیغام آئے تھے، ایک کے ساتھ بات پکی کی تو دوسرے نے دھمکی دے دی۔ لڑکے نے یہ الفاظ کہے تھے، تمہاری لڑکی کی ڈولی نہیں، جنازہ اٹھے گا۔ باپ ڈر تو گیا مگر بات پکی رکھی۔ تھوڑے دنوں بعد جن سے بات پکی ہوئی تھی انہوں نے لڑکی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ انہوں نے انکار کیوں کیا تھا تو اس نے جواب دیا کہ انہوں نے وجہ نہیں بتائی۔ وہ لوگ شاید دوسرے گھرانے کی دھمکی سے ڈر گئے تھے۔
میں نے باپ سے پوچھا کہ وہ رات بھر کہاں تھا۔ اس نے بتایا کہ صاحب کے گھر دیر ہو گئی تو پھر وہیں سو گیا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ وہ رات 10 بجے کے ادھر ادھر گھر آ جایا کرتا ہے۔ میں نے اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھا کہ باپ قتل والی رات گھر نہیں آیا۔ مقتولہ کی ماں اور باپ نے لڑکی کا چال چلن بتاتے وقت جو انداز اختیار کیا تھا، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تھی۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ باپ نے ہی اسے قتل کر دیا ہو۔ یہ محض شک تھا، البتہ میرا یہ شک پختہ ہو رہا تھا کہ لڑکی اپنے آشنا کے رقیب کا شکار ہوئی ہے۔ شہروں کے تہذیب یافتہ اور اونچے گھرانوں میں ہارے ہوئے رقیب فلمی گانے گاتے یا آہیں بھرتے یا خطوط لکھتے، مگر جن لوگوں کی بستی میں قتل کی یہ واردات ہوئی تھی وہ اغوا، قتل اور خودکشی سے کم کوئی اور اقدام نہیں سوچ سکتے۔ اس بستی کے ہارے ہوئے رقیب آہیں نہیں بھرتے بلکہ دھمکیاں دیا کرتے اور سنگین وارداتیں کرتے تھے۔ میں نے اپنے ASI کو 2 سوالوں کا جواب لانے کے لیے بھیج دیا۔ ایک یہ کہ جن لڑکیوں کے ساتھ مقتولہ ہر شام باہر نکلا کرتی تھی ان سے پوچھ گچھ کرے، اور پھر مقتولہ کے باپ کے متعلق یہ معلوم کرے کہ کیا واقعی اینگلو انڈین صاحب کے گھر وہ سو گیا تھا۔ اسے بھیج کر میں نے مخبروں کو بلایا، انہیں ضروری ہدایات دے کر خاص طور پر کہا کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کرو جس کے چہرے یا بازوؤں پر گہری، لمبی اور تازہ خراشیں ہوں۔ پھر انہیں رخصت کر دیا۔ میں اسپتال کی طرف چل پڑا۔ میں برآمدے سے نکل رہا تھا کہ میرے ایک بہت پرانے سکھ کانسٹیبل سوندا سنگھ نے کہا، چودھری جی، لوگوں کی محبتیں ہمیں بڑی مہنگی پڑتی ہیں۔ ہی رانجھا اچھے تھے، انہوں نے پولیس کو پریشان نہیں کیا تھا۔ میں اسی لائن پر سوچ رہا تھا۔ سوندا سنگھ کے مذاق نے میرے دماغ میں شگفتگی پیدا کر دی۔ میں ذرا رک کر اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگا۔ خود سوندا سنگھ کی محبت پولیس کے لیے مہنگی ثابت ہوئی تھی۔ 12 سال قبل اس کی محبوبہ کو اس کے رقیب نے قتل کر دیا تھا، اور سوندا سنگھ نے ڈیوٹی کے دوران رات کو جا کر قاتل کو قتل کر دیا تھا اور صاف بری ہو گیا تھا۔ اس کے تھانے نے دستاویزی ثبوت مہیا کر دیا تھا کہ سوندا سنگھ اس رات ڈیوٹی پر تھا۔ میں جب ہسپتال پہنچا تو اس خون کا معائنہ ہو رہا تھا جس کے دھبے مقتولہ کی انگلیوں کے سروں پر تھے۔ رپورٹ تیار ہوتے وقت مزید 3 گھنٹے لگ گئے۔ سورج غروب ہونے والا تھا جب مجھے رپورٹ ملی۔ رپورٹ میں ڈاکٹروں نے لکھا تھا کہ موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ گلا ہاتھوں سے دبایا گیا ہے، جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں اور نہ ہی لڑکی کی آبرو ریزی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ لڑکی کنواری نہیں تھی۔ انگلیوں والے خون کا گروپ بھی لکھا گیا اور یہ بھی کہ یہ خون مقتولہ کا نہیں ہے۔ مقتولہ کے خون کا گروپ مختلف تھا۔ گوشت کے وہ باریک سے ٹکڑے جو مقتولہ کے ناخنوں میں پھنسے ہوئے تھے مقتولہ کے جسم کے نہیں تھے۔ میں نے ڈاکٹروں سے ایک سوال پوچھا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ بتانا ناممکن ہے کہ یہ گوشت مرد کا ہے یا عورت کا۔ موت کا وقت رات 8 اور 9 بجے کے درمیان لکھا گیا۔ اس رپورٹ سے واضح ہو گیا کہ یہ زبردستی آبرو ریزی کا جرم نہیں ہے اور یہ بھی کہ لڑکی اچھے اخلاق کی نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے شادی شدہ لکھا تھا، حالانکہ وہ غیر شادی شدہ تھی۔ میں جب تھانے میں گیا تو میرے ASI نے مجھے بتایا کہ مقتولہ تقریباً ہر شام 4 سہیلیوں کے ہمراہ باہر سیر سپاٹے کے لیے جایا کرتی تھی۔ قتل کی شام اس نے ایک لڑکی سے کہا تھا کہ آج شام نہیں آؤں گی۔ ماں کے بیان کے مطابق وہ اسے یہ کہہ گئی تھی کہ لڑکیوں کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے آشنا سے ملنے گئی تو جس کسی کو اس نے دھتکار دیا تھا اس کے ہاتھوں ماری گئی، یا اسے آشنا نے ہی کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے شبے میں مار ڈالا۔ میرے ASI نے یہ بھی بتایا کہ مقتولہ کا باپ رات اپنے اینگلو انڈین صاحب کے گھر نہیں تھا۔ صاحب نے بتایا کہ مقتولہ کا باپ شام کو بہت جلدی آ گیا تھا، وہ چھٹی مانگ رہا تھا۔ اس نے وقت سے بہت پہلے کھانا تیار کیا اور چلا گیا۔ صاحب کے بیان کے مطابق وہ 7 بجے چلا گیا تھا۔ یہ انکشاف بڑے کام کا شک پیدا کر رہا تھا۔ لڑکی 8 اور 9 بجے کے درمیان قتل ہوئی، باپ 7 بجے چھٹی کر کے آ گیا اور رات بھر گھر نہیں آیا۔ اس نے جھوٹ بولا کہ رات صاحب کے گھر سو گیا تھا۔
اور اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے یہ تو ثابت کر ہی دیا تھا کہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تھی۔ میرے ASI نے میری ہدایت کے مطابق اینگلو انڈین سے مقتولہ کے باپ کے متعلق بہت ساری باتیں پوچھی تھیں، جو مختصراً یہ ہے کہ یہ آدمی اکثر پریشان اور کھویا کھویا رہتا تھا۔ اس نے اپنے صاحب سے یہ بھی کہا کہ اسے بنگلے میں رہنے کی جگہ دے دے یا قریب کوئی رہائش کا بندوبست کر دے۔ پہلے تو وہ یہ کہتا رہا کہ جہاں وہ رہتا ہے وہ جگہ تنگ ہے اور وہاں لوفر، لفنگے اور بدماش رہتے ہیں۔ پھر اس نے پریشان ہو کر بتایا کہ اس کی بیٹی وہاں خراب ہو گئی ہے، بنگلے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ مقتولہ کا باپ بہت ہی پریشان رہنے لگا، اس کی طبیعت میں غصہ بھی بہت تھا۔ ان معلومات کی روشنی میں مجھے اپنا کام آسان ہوتا نظر آیا۔ میں نے صبح کا انتظار نہ کیا، اسی وقت مقتولہ کی ماں اور اس کے باپ کو بلا لیا۔ جس کانسٹیبل کو میں نے انہیں لانے کے لیے بھیجا، اسے کہا تھا کہ ان دونوں کو وہ آپس میں راستے میں کوئی بات نہ کرنے دے۔ میں ماں کو اپنے کمرے میں لے گیا، باپ کو برآمدے میں بٹھائے رکھا۔ میں نے ماں سے کہا، تمہاری بچی جیسی بھی تھی تمہاری بچی تھی، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تم ضرور چاہو گی کہ قاتل پکڑا جائے اور اسے پھانسی ملے، مگر جب تک مجھے کوئی اندر کی بات نہیں بتاؤ گی تو قاتل نہیں پکڑا جائے گا، اور اگر تم کچھ نہیں بتاؤ گی تو ہم تمہیں اور تمہارے خاوند کو پکڑیں گے۔ تم دونوں میاں بیوی مجھ سے وہ باتیں چھپا رہے ہو جو مجھے معلوم ہیں اور باقی معلوم ہو جائیں گی۔ میں جو پوچھوں سچ سچ بتا دو۔ غریب سی عورت بیٹی کے قتل سے پریشان تھی اور خوفزدہ بھی۔ میری باتوں سے وہ اور زیادہ ڈری۔ میں نے اسے بولنے کی مہلت نہ دی اور پوچھا، تمہاری بیٹی کی آشنائی کس کے ساتھ تھی؟ گھبراؤ نہیں، مجھے اپنا بھائی سمجھو، اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں۔ اولاد باہر نکل کر بگڑ جاتی ہے۔ وہ کچھ دیر جھجکتی رہی، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اشاروں میں ڈرایا بھی تو اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ بتایا کہ اطہر نام کے ایک نوجوان اور غیر شادی شدہ آدمی کے ساتھ مقتولہ کا میل جول تھا۔ لڑکی اطہر کو بہت پسند کرتی تھی۔ ماں کا ارادہ تھا کہ لڑکی کا رشتہ اطہر کو ہی دے دیا جائے، لیکن باپ نہیں مانتا تھا۔ اطہر کے والدین نے رشتہ مانگا تو باپ نے انکار کر دیا۔ اطہر نے دھمکی دی کہ وہ لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ رشتہ دوسری جگہ دے دیا گیا۔ لڑکی کو وہ شخص پسند نہیں تھا۔ وہ اب اتنی منہ پھاٹ ہو گئی تھی کہ اس نے باپ تک سے کہہ دیا کہ وہ اس جگہ شادی نہیں کرے گی۔ باپ نے اسے 2-3 بار مارا پیٹا تھا۔ اس سے پہلے لڑکی کے ماں باپ کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ اس نے ایک اور آدمی کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر رکھے۔ ماں نے میرے کوریدنے پر بتایا کہ باپ لڑکی کے متعلق بہت پریشان تھا اور یہ تو اس نے کئی بار کہا تھا کہ یہ لڑکی مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے اپنے ہاتھوں ختم کر دوں گا۔ ایک روز اس نے لڑکی کا گلا دبا لیا تھا۔ ماں نے بڑی مشکل سے چھڑایا۔ ماں نے یہ الفاظ رو کر کہے، لوگوں نے تو یہ بھی مشہور کر دیا تھا کہ اس لڑکی سے ماں باپ خود عصمت فروشی کرا رہے ہیں، خود ہی دوستی لگا کر پیسے بٹورتے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں ہم نے رشتہ دیا تھا وہاں سے جواب مل گیا۔ ان لوگوں نے صاف کہہ دیا کہ لڑکی داغدار ہے، ہم نہیں لیں گے۔ اس کے بعد اطہر نے پھر رشتہ مانگا تو لڑکی کے باپ نے اس کی بے عزتی کر دی۔ اس نے اطہر سے یہ بھی کہا کہ اپنی بیٹی کسی بھنگی کو دے دوں گا، تمہیں نہیں دوں گا۔ اس کے جواب میں اطہر نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی کی لاش بھنگی ہی اٹھائیں گے، اس کی ڈولی نہیں جائے گی۔ یہ مقتولہ کی ماں کے بیان کی موٹی موٹی باتیں جن سے میرے سامنے 2 مشتبہ افراد آئے، مقتولہ کا باپ اور اطہر۔ زیادہ شبہ باپ پر تھا۔ وہ برآمدے میں بیٹھا تھا، اسے اندر بلایا اور اس کی بیوی کو باہر بھیج دیا۔ باپ کو اس وقت اینگلو انڈین صاحب کے گھر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی بیٹی کی لاش گھر آ چکی تھی، اس لیے وہ کام پہ نہیں گیا۔ قتل کی رات تم اپنے صاحب کے گھر سے جلدی نکل گئے تھے، رات کہاں گزاری تھی؟ وہ سمجھ گیا کہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور مجھے بخش دیں، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے رات کرم سنگھ کے ٹھیکے میں گزاری تھی، اتنی پی لی تھی کہ بے ہوش ہو گیا تھا، رات بھر وہیں پڑا رہا۔ ٹھیکے سے اس کی مراد دیسی شراب کی دکان تھی۔ لائسنس یافتہ دیسی شراب کی دکانوں کے باہر بورڈ لگا ہوتا تھا، ٹھیکہ شراب دیسی، لائسنس نمبر فلاں فلاں۔ اس نے کہا، آپ کرم سنگھ کو بلا کر پوچھ لیں۔ اب جھوٹ نہ بولنا،
تمہاری بیوی اپنی بیٹی کے متعلق ساری باتیں بتا گئی ہے۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، ہاتھ، بازو اور گردن دیکھی، مجھے کہیں کوئی خراش نظر نہ آئی۔ اس کی قمیض اتروا کر دیکھی، کوئی خراش نہیں تھی، قمیض کا کوئی بٹن ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ میں نے اس کی بیوی کے بیان کی روشنی میں اس سے جو بھی بات پوچھی اس نے صحیح صحیح بتا دی، مگر جہاں بھی اسے اشارہ ملا کہ میں اس پر قتل کا شبہ کر رہا ہوں، اس نے جھوٹ بول کر بات گول کر دی۔ مثلاً میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایک روز اس کا گلا دبایا تھا تو کیا تم اسے مار ڈالنا چاہتے تھے؟ اس نے جواب دیا، نہ حضور، اپنی اولاد کو کون قتل کر سکتا ہے؟ میں تو اسے ڈرا رہا تھا، پڑوسی نہ بھی آتے تب بھی میں اسے چھوڑ دیتا۔ اس کی بیوی نے بیان دیا تھا کہ اپنی بیٹی کو باپ کے ہاتھوں سے اس نے چھڑایا تھا، مگر یہ کہہ رہا تھا کہ پڑوسی آ گئے تھے۔ مجھے شک ہوا کہ گلا دبانے کا واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے۔ میں نے اسے گھیرنے کے لیے کہا، میں اس روز کی بات نہیں کر رہا، اس روز کی بات کر رہا ہوں جب تمہاری بیوی نے تمہارے ہاتھ سے تمہاری بیٹی کی گردن چھڑائی تھی۔ پڑوسیوں نے جس روز آ کے چھڑایا وہ کسی اور دن کی بات ہے۔ یعنی تم نے کئی بار بیٹی کی گردن دبا لی تھی؟ کئی بار نہیں حضور، کوئی 4-5 مرتبہ ایسے کیا تھا۔ لڑکی منہ پھٹ ہو گئی تھی اور ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ میں نے بہت سوچا کہ اسے حراست میں لے لوں، میرے پاس صرف یہ جواز تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے جب بھی غصے کا اظہار کیا لڑکی کی گردن ہاتھوں میں دبا کر کیا، یہ اس کی عادت بن گئی تھی۔ آخر اس نے بستی سے باہر ایک جگہ لڑکی کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا تو اس کی گردن دبا کر اسے مار ڈالا۔ مگر لڑکی کی انگلیوں پر خون کس کا تھا؟ اس کے ناخنوں میں گوشت کس کا تھا؟ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ شراب کا عادی نہیں، کبھی کبھار چند گھونٹ پی لیتا ہے۔ مجھے اس پر بھی غور کرنا تھا کہ قتل کی رات اس نے اتنی زیادہ پی لی کہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے یہ جواب دیا کہ اس شام وہ بیٹی کے کرتوتوں سے اس قدر پریشان تھا کہ اس نے بہت زیادہ پی لی تھی۔ میں نے بہت سوچا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس آدمی کو بھٹکنے کے لیے کچھ دن چھوڑ دوں۔ یہ خیال بھی آ گیا کہ اس کی بیٹی کی لاش گھر پر رکھی ہے، اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی اسی کو کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے باتوں سے یہ تاثر دیا کہ مجھے اس پر کوئی شبہ نہیں رہا اور آئندہ میں اسے شاید تھانے نہ بلاؤں۔ اسے جانے کی اجازت دے دی اور اپنے ASI سے کہا کہ اس آدمی کا ہر لمحہ پیچھا کرنے کا بندوبست کرے، مگر یہ بندوبست ہونے سے پہلے ہی اس آدمی نے ایسا بندوبست کر لیا کہ میں منہ دیکھتا رہ گیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ صبح سویرے اطلاع ملی کہ ایک آدمی ریل گاڑی کے نیچے آ کر کٹ گیا ہے۔ جا کر دیکھا وہ مقتولہ کا باپ تھا۔ اس کی بیٹی کی لاش گھر میں پڑی تھی، اگلے روز دفن کرنا تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر گھر سے نکل گیا۔ پھر اس کی بیوی نے اور بستی والوں نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا جسم 4 ٹکڑوں میں کٹا ہوا ریلوے لائن پر پڑا تھا۔ کسی مشتبہ کی خودکشی پولیس کے لیے باعث رحمت ہوا کرتی ہے۔ پولیس کچھ شہادتیں تیار کر کے اس رپورٹ پر قتل کی تفتیش گول کر دیتی ہے کہ قاتل نے خودکشی کر لی ہے۔ ASI اور ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے مشورہ دیا بھی کہ چلو ملک صاحب، چھٹی ہوئی، شہادتیں ہم لے آتے ہیں، مقتولہ کی ماں تک سے بیان لے لیں گے کہ اس کی بیٹی کو اس کے خاوند نے قتل کیا تھا اور وہ مر گیا ہے۔ مگر میں نے شکست قبول نہ کی اور میں بددیانتی کے لیے تیار نہ ہو سکا۔ مقتولہ کے باپ کی خودکشی کا باعث یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اپنی بیٹی کو اسی نے قتل کیا ہے، جسے ہضم کرنے کے لیے پہلے تو اس نے اتنی شراب پی کہ ساری رات بے ہوش پڑا رہا اور اس کے بعد خون سر چڑھا تو اس نے خودکشی کر لی۔ لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ یہ ذلت برداشت نہ کر سکا کہ اس کی بیٹی پہلے بدنام ہوئی پھر قتل ہو گئی۔ اس کا ایک فقرہ مجھے یاد آیا۔ بیٹی کی لاش دیکھ کر اس نے آہ بھر کر کہا تھا، یہ ذلت بھی میری قسمت میں لکھی تھی۔ تاہم میں نے اس نکتے کو سامنے رکھا کہ مقتولہ کا قاتل یہی شخص ہو سکتا ہے۔ مجھے بہرحال ثبوت کی ضرورت تھی۔ ابھی مجھے اس آدمی سے تحقیقات کرنی تھی جسے مقتولہ کا رشتہ نہیں دیا گیا تھا۔ مقتولہ کے باپ کی لاش کے ٹکڑے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر میں نے اس کی خودکشی کی تحقیقات اپنے ASI کے حوالے کر دی اور اطہر علی نام کے آدمی کو بلا لیا۔ مقتولہ کی ماں نے بتایا تھا کہ اس شخص کے ساتھ مقتولہ کا میل جول تھا اور مقتولہ اسے بہت پسند کرتی تھی۔ وہ تھانے آیا، گٹھے ہوئے جسم کا خوبرو جوان تھا، اس میں کشش تھی،
کسی لڑکی کا اسے پسند کرنا قابل فہم تھا۔ وہ لاریوں کے اڈے پر کام کرتا تھا۔ اس کے متعلق مخبروں سے میں رپورٹ لے چکا تھا۔ اس کی ہسٹری تھانے میں تو نہیں تھی، لیکن وہ کوئی نیک نام آدمی نہیں تھا۔ بستی میں اس کا رعب تھا، لڑائی مار کٹائی کا عادی تھا، جوا بھی کھیلتا تھا اور عورتوں کا شکاری تھا۔ وہ جو ہی میرے سامنے آیا میری نظر اس کی گردن پر پڑی۔ اگر میں اپنے آپ پر قابو نہ پا لیتا تو میں کرسی سے اچھل کر نعرہ لگاتا، قاتل مل گیا۔ اس کی گردن کے دائیں اور بائیں طرف چوڑی خراشیں تھیں جو 1-1 انچ لمبی تھیں، ان پر خون جمع ہوا تھا اور اوپر پیلی سی دوائی لگی ہوئی تھی۔ چونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قاتل یہی ہے، اس لیے میں سوال اس قسم کے سوچنے لگا جو مجھے ثبوت اور شہادت مہیا کرنے میں مدد دیں۔ مقتولہ کے ساتھ تمہارے تعلقات کتنا عرصہ رہے؟ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ دیکھو میرے دوست، تم اس وقت لاریوں کے اڈے پر یا جواریوں کے اڈے پر نہیں ہو، یہ تھانہ ہے۔ کہو تو تمہاری 1-1 دن کی ڈائری تمہیں سنا دوں۔ میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، مجھے چکر دو گے تو چکی میں پس جاؤ گے۔ آؤ دوستوں کی طرح باتیں کریں۔ یہ گردن پر زخم کیسے آئے ہیں؟ ناخنوں کے معلوم ہوتے ہیں۔ لڑائی ہو گئی تھی؟ کہاں؟ لاریوں کے اڈے پر۔ کب؟ پرسوں۔ کسی نے چھڑا لیا تھا؟ جی ہاں۔ صرف 2 آدمیوں کے نام بتا دو اور اس آدمی کا نام بھی بتاؤ جس سے لڑائی ہوئی ہے۔ وہ گھبرا گیا اور اچانک سنبھل کر بولا، دراصل جی بات یہ ہے کہ لڑائی جواریوں کے اڈے پر ہوئی تھی۔ میں بتانا نہیں چاہتا تھا، وجہ آپ کو معلوم ہے۔ چلو ابھی وہاں چلتے، میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے لڑائی ہوئی تھی، اور صرف 2 ایسے آدمیوں کو جنہوں نے بیچ بچاؤ کیا تھا۔ وہ کسیانی سی ہنسی ہنس پڑا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے سرکاری ڈاکٹر کے نام چٹھی لکھی اور عطر کو ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ میں اس کے خون کا نمونہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے چٹھی میں لکھا کہ اس کا خون اس خون کو سامنے رکھ کر ٹیسٹ کیا جائے جو مقتولہ کی انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں عطر کے گھر گیا، اس کی ماں اور باپ سے پوچھا کہ اسے زخم کب آیا تھا۔ ماں نے وہی رات بتائی جس رات قتل ہوا تھا، وقت بھی وہی بتایا۔ میں نے پوچھا کہ وہ مقتولہ کا رشتہ چاہتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ عطر کی ضد تھی، ورنہ وہ تو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ لڑکی بدکار تھی۔ وہاں سے میں ان کے ہاں گیا جنہیں مقتولہ کے رشتے کا وعدہ دیا گیا تھا، مگر انہوں نے رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ گھر میں وہ لڑکا بھی مل گیا جس کے لیے رشتہ دیا گیا تھا۔ اس کے بڑے بھائی نے میرے اس سوال کے جواب میں کہ انہوں نے رشتہ خود ہی بعد میں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، کہا کہ پہلے صرف سنتے تھے کہ لڑکی خراب ہے، مگر ہم نے یقین نہیں کیا۔ بعد میں ثبوت بھی مل گیا۔ اس آدمی نے اپنی آنکھوں سے لڑکی کو عطر کے ساتھ بالکل اس جگہ اکٹھے دیکھا تھا جہاں وہ قتل ہوئی تھی۔ یہ قتل سے 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر اس آدمی نے اپنی آنکھوں سے لڑکی کو اس جگہ سے تھوڑا پرے ایک اور نوجوان کے ساتھ بغلگیری کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ یہ بھی قتل سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ آدمی دراصل لڑکی کا چال چلن معلوم کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ عطر نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اس دھمکی سے ڈر گئے۔ وہ جانتے تھے کہ عطر بدمعاش ہے اور وہ اپنی دھمکی پوری کر دکھائے گا۔ اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے جب لڑکی کے باپ سے کہا کہ وہ اس کی لڑکی کا رشتہ نہیں لیں گے تو وہ رو پڑا تھا اور اس نے کہا تھا، اب لگتا ہے کہ یہ لڑکی میرے ہاتھوں ختم ہوگی۔ یہ شک تو میرے دل میں پہلے ہی تھا کہ باپ کا بیٹی کے قتل میں ہاتھ ہے۔ زیادہ پختہ شبہ عطر پر تھا۔ اب اس لڑکے کے بھائی نے ایک اور نوجوان میرے سامنے کھڑا کر دیا جس کے ساتھ اس نے مقتولہ کو دیکھا تھا۔ اس سے یہ شبہ پختہ ہوتا تھا کہ عطر نے لڑکی کو رقابت کے جوش میں قتل کیا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لڑکی خود شکاری تھی، وہ بیک وقت 1 سے زیادہ آدمیوں سے دوستی لگائے ہوئے تھی۔ میں نے اس نوجوان کا اتا پتہ معلوم کر لیا، لیکن اسے اس وقت بلانا مناسب نہ سمجھا۔ میں پہلے عطر کے ساتھ بات مکمل کرنا چاہتا تھا۔ تھانے میں گیا تو چند منٹ بعد عطر اور اس کے خون کی رپورٹ آ گئی۔ خون کا گروپ وہی تھا جو لڑکی کی انگلیوں پر پائے جانے والے خون کا تھا۔ خون کی دیگر تفصیلات بھی اس خون سے ملتی تھیں۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ خون جو لاش کی انگلیوں پر لگا ہوا تھا وہ عطر علی کا ہی تھا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ قاتل عطر تھا۔ اب وہ میرے سامنے آیا تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔
اس نے حیرت اور خوف سے پوچھا، جناب میرا خون کیوں ٹیسٹ کیا گیا ہے؟ ابھی ہم تمہارا اور نہ جانے کیا کیا ٹیسٹ کریں گے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ لاریوں یا جواریوں کا اڈہ نہیں، پولیس اسٹیشن ہے۔ لیکن حضور والا، میرے ساتھ آپ سیدھی بات کریں۔ سنو دوست، تمہاری گردن پر جو زخم ہے یہ لڑکی کے ناخنوں کے زخم ہیں، اور اب تم پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو۔ ساری بات خود بیان کر دو تاکہ میں شکریہ کے طور پر تمہیں پھانسی کے تختے سے اتار لوں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں حضور، یہ لڑکی کے ناخنوں کے ہیں، لیکن لڑکی نے مجھے زخمی کیا ہے۔ میں نے اسے ہلکی سی ضرب بھی نہیں پہنچائی تھی۔ آپ مجھے پھانسی کے تختے پر کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم نے اسے گلا گھونٹ کر مار دیا ہے۔ میں نے مار دیا ہے؟ خدا کی قسم وہ زندہ ہے، میں ساتھ لے جا کر دکھا سکتا ہوں۔ میں تو اس سے جان چھڑا کر بھاگا تھا، وہ تو چڑیل ہے۔ میں سمجھا کہ خوف سے اس کا دماغ بگڑ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں مقتولہ کے سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔